سید انس و جاں، کعبہ دل قبلہ جاں، سرور سروراں، سید سیداں، جناب سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبہ دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میں اور آپ سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں پھر حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ مالک ارض و سما سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری نماز تک اللہ تعالیٰ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تعلیم کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی تفسیر شروع ہے اور ہم نے سورۃ النساء کی 14 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ لی۔ آج انشاءاللہ 15ویں آیت سے، سورہ نساء کی 15ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تعلیم دی اور وصیت کی حکم دیا کہ مال جو ہے ان کے وارثوں تک اس کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ والدین اپنی اولاد پر ظلم نہ کریں، ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کے سپرد کریں، اور اولاد جو ہے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا کام نہ کریں کہ ان کو والدین کی وراثت سے محروم ہونا پڑے، اور باقی جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق بتا دیا گیا۔ ماں باپ کے حقوق بتا دیے گئے وراثت میں، بیوی کے حقوق بتا دیے گئے، بہن بھائیوں کے حقوق بتا دیے گئے، اور اب خواتین کے وراثت کے حقوق بتانے کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ یقیناً میرا اور آپ سب کا، ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ کا علم قطعی علم، اللہ کا علم قدیم علم، اللہ کا علم نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں۔ باقی سب کا علم جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بڑھتا ہے۔ اللہ کا علم کم ہونے سے بھی پاک ہے، بڑھنے سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم لا محدود علم ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم کو یہ بات معلوم ہے کہ لوگوں کے معاملات یوں ہوں گے، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہیں، ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ ایکسپیریمنٹ ہمارے پاس تو آیا سوشل سٹڈی سے، معاشرے کو ہم نے سٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا، تجربہ ملا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہے، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کریم نے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، اللہ نے کوئی تجربہ نہیں کیا کہ اللہ کو پتہ چلے۔ اللہ نے چونکہ سب کو تخلیق فرمایا ہے تو رب قدوس کو یہ معلوم ہے کہ ہر مرد برابر نہیں ہے، ہر عورت بھی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ بعض گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ خواتین برائی کا ارتکاب کرتی ہیں، زناکاری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ بعض گھروں میں زناکاری تو نہیں کرتی خواتین، لیکن وہ اپنے خامد کی اس حد تک نافرمان ہوتی ہیں کہ ان کو فاحشہ کہا گیا ہے۔
فاحشہ عورت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زنا کاری کرے گی، بدکاری کرے گی تو ہی فاحشہ ہے، وہ عورت بھی فاحشہ ہے جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، جبکہ خاوند اس کا اللہ کی حدود پر چلنے کے لیے اس کو درس دے، تو اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، رسول اکرم کی حدود کو توڑے، ایسی عورت کو بھی قرآن نے فاحشہ کہا ہے۔ بہرحال جو یہاں پہ اب میں آیات کی تلاوت کروں گا، جو سبق آج ہم پڑھیں گے، اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ اس عورت کی بھی بات ہے جو نافرمان ہو اپنے خاوند کی، اس عورت کی بھی بات ہے جو بدکاری میں مبتلا ہو۔ اچھا، یہ جو آج ہم پڑھیں گے وہ پہلے آپ سماعت کر لیں کہ یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ سورہ نور کی آیتوں سے منسوخ شدہ ہیں، وہ آیتیں سورہ نور کی ناسخ ہیں، یہ آیات جو میں پڑھوں گا اب دو، یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کا حکم اب نہیں۔ آئیے ہم تلاوت کلام مجید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ ایک یہ آیت ہے۔ دوسری آیت، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اللہ کان توابا رحیما۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 سورہ نساء کی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں یعنی بیویوں میں سے اگر کوئی بدکاری کرے، اس کی بدکاری کی خبر تمہیں ملے کہ فلاں شخص کو کسی نے آ کے کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے یہ فاحشہ ہے، یہ زنا میں مبتلا ہے، زنا کرتی ہے، بدکار عورت ہے۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ مفہوم ہے آیت کا، اس خاوند کا یہ حق نہیں کہ وہ جناب فائر کھول دے، اس کو مار دے، یہ نہیں۔ اب اس خاوند کا یہ حق نہیں کہ کسی کی بات سنی اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر تمہارے پاس یہ خبر پہنچے، تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہاری بیوی بدکاری کے اندر مبتلا ہے، زنا کرتی ہے، تو رب فرماتا ہے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم اس کے زنا کرنے پر، اس کی بدکاری پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، 4 مردوں کی گواہی طلب کرو کہ 4 مردوں نے اس خاتون کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر تو 4 مرد آ گئے، اب 4 مرد کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت نے جو 4 مردوں کی بات کی، گواہوں کی بات کی، وہ بھی ایسے لوگ ہوں جو شرارتی نہ ہوں، جو لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے نہ ہوں، جو لوگوں کو بلیک میل کرنے والے نہ ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ طلب کرے خامند، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، 4 مرد لائے گئے، 4 مردوں نے گواہی دے دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس تم ان اپنی بیویوں کو گھروں میں قید کر لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ یہ پہلے حکم تھا، اب نہیں۔ اسلام کے شروع میں پہلے یہ حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ حکم ملا کہ محبوب کریم اپنی امت کو بتا دیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت کنوارے ہیں تو ان کی 100 کوڑے سزا ہے اور 1 سال ان کو اس شہر سے نکالنا، اگر کنوارے زنا کریں تو۔ اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کو رجم کرنا ہے، دونوں کو پتھر مار مار کے مار دینا۔ یہ سزا پھر شریعت نے
قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر پھر یہ سزا متعین کر دی گئی۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سزا منسوخ ہو گئی، پہلے یہ سزا تھی کہ اگر 4 گواہ گواہی دے دیں تو اللہ فرماتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، پھر اگر 4 گواہ مل جائیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید کر لو تب تک جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی، یہ پہلے حکم تھا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور راستہ کیا ہے؟ اس کی طرف مفسرین نے یہ تفسیر اس کی کرتے ہوئے واضح کیا کہ اور راستہ یہی ہے جو اللہ کریم نے نکال دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے۔ یہ سزا کیوں رکھی گئی؟ یہ ظلم نہیں ہے، پتھر مار مار کے مار دینا یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ سزا رکھی کیوں گئی؟ تاکہ بندہ مومن اپنے قلبی خواہشات پر قابو پا سکے، اس کو ڈر ہو۔ بندے کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، جس چیز سے اس کو ڈر لگتا ہے یہ اس کو کبھی نہیں چھوتا، اس کے پاس کبھی نہیں جاتا۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ہی برے کاموں کی نفرت پیدا کریں، تاکہ وہ بچے جب بڑے ہوں پھر ان کے ذہنوں میں وہ برائی کی جو نفرت ہے وہ پوری بھری ہو، وہ برائی کے قریب کبھی نہ جائیں۔ پھر یہ تو ہو گیا خواتین کی بات۔ اب مرد بھی مردوں سے بدکاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو 2 مرد آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں فَآذُوهُمَا، پس تم ان کو سزا دو، ان کو سزا دو۔ اس پہ بھی جو جمہور کا اس معاملے میں بھی اگر مرد مرد کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس پہ بھی یہی ہے کیا کہ اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑا اور 1 سال کے لیے شہر سے بدر کر دیا جائے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے، ایک قول یہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے امام ہیں انہوں نے اس کی سزا متعین نہیں کی۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، مرد کا مرد کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرنا، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کی سزا کی کیا دی جائے، اتنا کبیر جرم ہے یہ، اور اس کو حدیث رسول میں ملعون کہا گیا، اللہ کی لعنت برستی ہے صبح و شام ایسے شخص پر۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام ایک دفعہ کرے اور توبہ کر لے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی دوبارہ اس کو کرے تو آپ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو، پھر اس کی سزا یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو کسی اونچی بلڈنگ پہ لے جا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ کیونکہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے جب برباد کیا تھا نا، وہ بھی مردوں کے ساتھ ہی مرد بدفعلی کرتے تھے، ان کو اللہ نے جب غرق کیا تو کیسے کیا تھا؟ اللہ کریم نے ان کو پہلے زمین سے ان کے گھروں کو اٹھا کے اوپر لے جا کے رب تعالیٰ نے ان کے گھروں کو پلٹا تھا پھر زمین پہ، اتنا سخت عذاب ہے یہ۔ تو اس لیے فقہائے احناف نے لکھا کہ ایسے شخص کو اوپر لے جا کے، اگر بدکاری بچے سے کر رہا ہے کوئی اور بچہ اگر خوشی سے بدکاری کروا رہا ہے تو پھر بچے پہ تعزیر، یعنی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ نے بدفعلی کی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور اگر جبرن کیا ہے، اگر بچے کو جبرن اس نے بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو ایسی صورت میں بچے کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسی صورت میں جبرن بدفعلی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ایسے اشخاص کو جو اس فعل بد کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہر شیطانی وسوسے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اچھا، تو پہلے یہ سزا تھی کہ ان کو تکلیف دو، لیکن یہ بھی منسوخ ہوئی، ٹھیک ہے، اسی زنا والی آیات کے ساتھ۔ پہلے یہ تھا، اللہ کریم فرماتا ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ دونوں شخص توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نیک بن جائیں،
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے وہ توبہ کر چکے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ 17 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کے باعث غلط کام کر بیٹھتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں جہالت کے باعث، اس کی تفسیر 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1، کسی کو وہ حدیثیں نہیں ملی، وہ قرآن کی آیتیں اس نے نہیں سنی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کام کا گناہ کتنا ہے، بدفعلی کا یا زنا کا یا دیگر گناہوں کا، اس کو گناہ کا اندازہ نہیں تھا، علم نہیں پہنچا اس کو، اس نے وہ جہالت کے باعث گناہ کیا، جب پتہ چلا اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، ایسے شخص کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن کس درجے کا گناہ ہے اس کی سزا کا نہیں پتہ تھا، یہ بھی جہالت ہے۔ اس کو بھی مفسرین جہالت کے زمرے میں لے کر آئے ہیں کہ پتہ تھا کہ گناہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کس درجے کا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ پر وعید کتنی ہے، اس گناہ پر اللہ کی طرف سے عذاب کتنا بڑا ہے، اس عذاب کا اس کو نہیں پتہ تھا۔ یہ بھی ایک جہالت ہے۔ جو شخص گناہ کر لے اس کو عذاب کا نہیں پتہ تھا، لیکن پھر اس کو پتہ چل گیا، اور جب وہ توبہ کرے گا اللہ ایسے شخص کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور کیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرتا جو جان بوجھ کر اور مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر اور مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اب جان بوجھ کر گناہ کرنا کیسا ہے؟ کوئی نہیں یار گناہ کر لیں گے، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے، کوئی نہیں یار آج کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے۔ اب اس کو پتہ تو ہے، اچھا گناہ کیا، توبہ کر لی، لیکن پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ مسلسل گناہ کر رہا ہے، کرتا رہا یہاں تک کہ اس پر موت کے آثار نمودار ہو گئے، فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے اس کو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا یعملون السیئات، جو جان بوجھ کر اور مسلسل گناہ کرتا ہے، اور کب تک؟ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت اس کے پاس آ جاتی ہے، یعنی وہ موت کے آثار دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے پھر وہ غیبی خبروں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو نظر نہیں آتے، مرنے والے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں موت سے پہلے۔ تو رب فرماتا ہے ایسے شخص کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، کہ جو موت کے وقت توبہ کرے، جب فرشتہ نظر آ جائے گا بندہ توبہ کرے گا، پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور جب اس کو موت نظر آتی ہے تو رب فرماتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ قال انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کی طرف آ گیا ہوں، بے شک اب میں نے توبہ کر لی۔ تو رب فرماتا ہے جو اس وقت توبہ کرے گا نا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ نہیں ہے، اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کو اتنی مہلت ملی کہ وہ نزا سے پہلے، فرشتے نظر آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن اس نے مہلت ملنے کے باوجود توبہ نہیں کی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو موت کے فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کرے گا یا
جو سانس ہے نا، یہ نرگٹ سے جب نیچے چلا جائے گا، غرغرہ کہتے ہیں اس کو، جب یہ نرگٹ سے نیچے سانس ٹوٹ جائے گی بس پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، تب تک اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک اس کو فرشتے نظر نہیں آتے۔ کتنا غفور الرحیم ہے اللہ، کتنا غفور الرحیم، کتنی بڑی مہلت دی اللہ نے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر صبح، ہر شام، سونے سے پہلے صبح اٹھ کے اللہ کے حضور توبہ کیا کریں۔ تو رب فرماتا ہے جو شخص موت کے وقت یعنی فرشتے نظر آ جانے پہ، موت نظر آ جانے پہ توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ، اور اس کی بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر گیا، جو کافروں والی موت مرا، جیسے فرعون جب پانی میں غرق ہونے لگا نا، جب اس نے دیکھا نا پانی یہاں تک آ چکا ہے، میرے گردن سے اوپر پانی ہو رہا ہے، تو فرعون نے کہا تھا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ غرق ہوتے ہوتے اس نے کہا تھا، تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا اب اس کا یہ مسلمان ہونا کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس نے نبیوں کو جھٹلایا، اس نے میری توحید کو جھٹلایا، اس کو بڑے موقع دیے گئے۔ جب اس کو موت نظر آئی تب اس نے توبہ کی، فرعون نے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نہیں، اب نہیں، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو جو ایسی حالت میں مرے گا کہ اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، نماز کا مذاق اڑاتا رہا، روزے نہیں رکھے، روزوں کا مذاق اڑاتا رہا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں نے تو اکثر سنا ہے، بزرگ، کئی بزرگ ایسے ہیں بابے دیہاتوں میں، وہ کہتے لے ساڑھے کہڑے دانے مکے ہیں جڑے اسی روزے رکھ لئیے، ساڑھے ہلے بڑے دانے پے نے، مطلب اس طرح یہ روزوں کا مذاق ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو حاجی کہہ کے اس کے حج کا مذاق، کسی کو نمازی کہہ کے اس کی نماز کا مذاق۔ تو ایسے اشخاص جو دینی امور کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ہاں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے یار نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، بس میری سستی ہے میں نہیں پڑھتا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو اپنی ندامت ہے، اس کام پہ اس کو شرم ہے کہ میں نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک بندہ پڑھتا بھی نہیں اور جو پڑھنے جاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے، یہ دینی امور کا، دینی شعائر کا تمسخر اڑانے والی بات ہے۔ تو جو شخص ہٹ درم رہے اور ساری زندگی سرکشی میں، نافرمانی میں گزار دے، اللہ کریم فرماتا ہے پھر اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، توبہ کرنی چاہیے، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر نیک کو، ہر بد کو۔ کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل انسان ہے، انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل میرے اور آپ سب کے کریم آقا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا سرور انبیاء سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ پھر بھی توبہ کرتے رہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ گویا توبہ کرنا اللہ کی شکر گزاری ہے۔ تو زنا سے، بدفعلی سے، دیگر امور جو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، توبہ اللہ سے ہر وقت کرنی چاہیے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو شخصوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو جان بوجھ کر مسلسل گناہ کرتے رہے، کب تک؟ جب تک ان کو موت نظر نہیں آئی تب تک انہوں نے توبہ نہیں کی۔ فرشتہ نظر آ گیا، اب توبہ کی، قال انی تبت الآن، پھر اس نے کہا کہ بے شک اب میں توبہ کی طرف آتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اب توبہ نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یا جو شخص دین کا مخالف رہا، ساری زندگی دین کی مخالفت میں گزار دی، جب موت کا فرشتہ نظر آیا کہ اب تو موت یقینی ہے، جب وہ مرنے لگا تو تب اس نے کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں اسلام کی طرف آتا ہوں۔ رب فرماتا ہے نہیں، اب اس کے لیے بھی دروازہ بند ہو گیا، اب اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب دردناک، ایک تو ہم تکلیفیں محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسی درد ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بس تھوڑا سا سی کیا، ٹھیک ہے۔ کوئی درد ایسی ہوتی ہے جس پہ انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ ہماری درد ہے، اس کو ڈیفائن ہم نے کیا ہے،
ٹھیک ہے، ہم کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھا، بڑی درد میں تھا یار، ساری رات نہیں سویا۔ یہ درد کی ڈیفینیشن ہماری ہے، اللہ نے جس کو دردناک کہا ہے ہم اس درد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو ہم درد کہتے ہیں، ہمارے درمیان جو جو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ یہ درد ہے، یہ تھوڑی تکلیف ہے، یہ زیادہ تکلیف ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قلت اور کثرت کا اعتبار ہے نا، آپ دیکھیے ہماری کثرت کیا ہے، ہمارے پاس یہاں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے ہم کہتے ہیں کثیر مال ہے، یہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہم اس کو کہتے ہیں کثرت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے پاکستان کا حدود اربع دیکھ لیں، پھر عرب کا دیکھ لیں، پھر سارا آپ دیکھیے ایک دفعہ پوری دنیا کو اور دنیا کے مال و متاع کو آپ دیکھیں، کیا کوئی بندہ اس کو گنتی کر سکتا ہے؟ دنیا کے مال و متاع کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ایک جملے میں رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب یہ جو اتنی کثرت والی دنیا ہے نا، اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ یہ قلیل ہے اللہ کے سامنے۔ اتنی کثرت جو ہماری عقلوں سے باہر ہے، ہماری گنتی سے باہر، ہم گن نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کتنی ہوگی وہ۔ اللہ فرماتا ہے قلیل۔ جب اللہ کا قلیل اتنا بڑا ہے، یہ اللہ کے لیے قلیل ہے نا، دنیا ساری اللہ کے لیے قلیل ہے، جب اللہ کا قلیل اتنا کثیر ہے تو پھر اللہ کی جو دردناک اللہ کی طرف سے عذاب ہے وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرایا ہے، زجر و توبیخ ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ انسان ڈرے اور ان عذابوں سے ڈر کے اللہ کی آغوش رحمت میں رہے، اللہ کو نہ چھوڑے۔ ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا، ماں بچے کو باہر نہیں نکلنے دیتی، ہاں جی، ڈراتی ہے اس کو۔ باپ بچے کو ڈراتا ہے ہر برے سے، باہر نہیں جانا، رات کو نہیں باہر نکلنا، یہ سب ماں باپ ڈراتے ہیں نا کہ میری آغوش رحمت سے باہر نہ جائے۔ گویا اللہ کریم جل جلالہ بھی ایسے ہی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اے بندو ڈر کے رہنا، میری آغوش رحمت سے دور نہ جانا۔ اللہ کریم اپنی آغوش رحمت سے دور نہیں ہمیں کرنا چاہتا، بس اب یہ تو ہم ہیں جو اللہ کی آغوش رحمت سے خود ہی نیچے گر رہے ہیں، اللہ کو ہم خود چھوڑ رہے ہیں، اللہ نہیں ہمیں چھوڑ رہا، اللہ نہیں ہمیں چھوڑ رہا، ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں 24 گھنٹے ہیں، ان کے اندر کتنے منٹ ہیں، کتنے سیکنڈ ہیں، پھر ان کے اندر ہم کتنی آکسیجن خارج کرتے ہیں، کتنی آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، یہ ساری آپ کبھی اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، اور پھر کبھی کسی ہاسپٹل میں ICU میں چلے جائیں، وہاں پہ آکسیجن لگا ہوا کوئی مریض دیکھیں اور اس سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی صاحب آپ 1 گھنٹے کے کتنے ان کو چارجز جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں بے انتہا کرم ہم پہ کر رہا ہے، اللہ بڑی محبتیں ہم پہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ جل جلالہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فاحشہ خواتین اور فاحش مردوں کی سزا بھی بیان کی، اور ان کے بارے میں یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ پہلے جو عورت بدکاری کرتی تھی اپنے خاوند کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو قید کر لیا جائے موت تک، یہ پہلا حکم ہے، یہ منسوخ ہو چکا۔ اور پھر مردوں کے لیے بھی ایسا تھا، اگر 2 مرد برائی کا ارتکاب کر لیں تو ان کو تکلیف دو، کتنی تکلیف دو مینشن نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہی تھا کہ یہ محدود تھا اور یہ منسوخ ہو چکا۔ جیسے ہی سورہ نور کی آیات آ گئیں، زنا کی سزا دے دی گئی، بتا دی گئی کہ اگر کوارا لڑکا اور لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوارا لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اگر شادی شدہ بدفعلی کریں مرد مردوں سے، ان کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ کیا جو زنا کی عورت کے لیے سزا ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں ان کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد سے بدفعلی کرے ان کو بھی سنگسار کیا جائے گا، وہ بھی واجب القتل ہیں۔ اور اگر زنا کرنے والا مرد وہ کنوارا ہے اور عورت شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا، کنوارے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ تو یہ آیتوں کی
آیتیں منسوخ ہیں ان آیات سے۔ اب اگلی بات، اللہ کریم جل جلالہ نے خواتین کو بڑا تحفظ دیا ہے۔ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کا استحصال کیا ہے، ان کو جناب پردہ پہنا دیا ہے، ان کو لباس کے اوپر سے برقع پہنا دیا ہے، لیکن یہ ان کی منطق جو ہے بالکل فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا خواتین کے حوالے سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ڈرایا ہے، مردوں کو ہدایات دی ہیں، اتنی خواتین کو مردوں کے بارے میں ہدایات نہیں دی۔ اچھا، پہلے ہوتا کیا تھا، کچھ لوگ ان میں یہ رواج تھا کہ خامند فوت ہوا، جس طرح اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا مال وارثوں کا ہے نا، اس کی بیوی کو بھی بطور وراثت رکھ لیتے تھے۔ اسلام سے قبل کی بات ہے یہ، اس کی بیوی کو بطور وراثت رکھ لیتے، اور اس کا سسر، اس کی ساس اس کو بطور وراثت رکھتے، جب تک وہ اجازت نہ دیتے وہ شادی نہیں آگے کر سکتی تھی۔ قبل از اسلام بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے ساتھ بڑا غلاموں والا سلوک کیا جاتا، لیکن اسلام نے آ کر اس رسم بد کو ختم کیا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، اللہ نے نہیں حلال کیا تمہارے لیے عورتوں کو بطور وراثت زبردستی۔ زبردستی تم ان کو بطور وراثت نہیں رکھ سکتے۔ ان ترثوا، کہ تم وراثت کے طور پہ النساء اپنی عورتوں کو رکھو، کرہن زبردستی، کوئی زبردستی نہیں رکھ سکتا ان کو، تمہارا حکم نہیں اب چلے گا، اب ان کو چھوڑ دو۔ جب ان کے خامد فوت ہو گئے، اب ان کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے، وہ آگے شادی کرنا چاہیں تو ان کا اختیار ہے، گھر بیٹھنا چاہیں تو ان کا اختیار ہے، اس کے ساس اور سسر کو کوئی اختیار نہیں کہ بطور وراثت اس کو غلامی کے طور پہ وہ رکھ لیں۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ اچھا، پہلے کیا تھا کہ وہ آیت آپ جو پہلے آئے انہوں نے سن لی کہ اگر عورت پر بدکاری کی تہمت لگ جاتی تھی اور گواہی دے دیتے تھے تو اس کے لیے سزا کیا رکھی تھی کہ اس کو گھر کے اندر قید کر لیا جائے اس بدکاری کی وجہ سے۔ تو رب فرماتا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، محض اس لیے ان پر بدکاری کا الزام لگا کے گھر میں نہ روکو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو نہ روکو، کس لیے؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، لِتَذْهَبُوا کہ وہ تمہیں دیں، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان کو حق مہر دیا ہے نا، اس کا کچھ تمہیں وہ لوٹا دیں، محض اس لیے ان کو گھر میں نہ روکو۔ بطور وراثت جب وہ رکھ لیتے تھے اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ وہ کہتی کہ بھائی میں آپ لوگوں سے حق مہر نہیں لوں گی، یہ تم لے لو، مجھے رہا کر دو۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، کچھ لوگ حق مہر کی واپسی کے لیے اپنی خواتین پر بہتان لگا دیتے تھے کہ تو فاحشہ ہے، تو بدکار عورت ہے، اب تجھے قید کر کے رکھنا ہے جب تک تو مر نہیں جاتی۔ تو بیچاری مجبور ہو کے کہتی ہے اچھا حق مہر لے لو یا آدھا حق مہر لے لو لیکن مجھے رہا کر دو، پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بھی عورت کو نجات دلائی۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، نہ کرو ایسا، ان کو اس طرح نہ روکو کہ تم ان کو محض اس لیے روک لو کہ وہ تمہیں حق مہر میں سے کچھ جو ہے وہ واپس کر دے، اس لیے ان کا نہ روکو، یہ ظلم ہے۔ ہاں ایک صورت ہے إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ وہ واضح اور کھلی بدکاری کا اعلان کریں، پھر تم ان کو گھر کے اندر قید کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی حکم پہلے تھا اب نہیں۔ اگر عورت واضح طور پہ فاحشہ بن جائے، بدکاری کا اعلان کرے، علی اعلان بدکاری میں مبتلا ہو جائے، پہلے یہ حکم تھا شروع اسلام میں کہ اس کو گھر کے اندر روکا جائے، گھر کے اندر قید کر لیا جائے مرتے دم تک، جب تک وہ مرتی نہیں ہے تب تک، لیکن اب وہ حکم نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم ہے کہ اگر عورت اپنے خامند کی بالکل نافرمان ہو جائے تو خامند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق مہر اس سے واپس لے لے، جو اس نے دیا ہے اس کو مال و متاع، جو تحفے تحائف، وہ سارے اس سے واپس لے سکتا ہے اگر وہ بفاحشۃ مبینہ علی الاعلان اپنے خامند کی نافرمانی پر اتر آئے تو۔ وعاشروہن، اور تم ان کے ساتھ سلوک کرو
بالمعروف، نیکی والا، اپنی خواتین سے نیکی والا سلوک کرو۔ اسلام نے کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حالت میں خواتین کے ساتھ ناانصافی کا، ظلم کا، مار پیٹ کا حکم نہیں دیا۔ ایک حد رکھی ہے۔ اسلام چونکہ دین اعتدال ہے، میانہ روی کا دین ہے اسلام۔ اسلام نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی تاکہ ہر چیز اپنی اپنی لمٹ میں رہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے تم اپنی خواتین کے ساتھ نیکی والا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں اپنی خواتین پسند نہ ہوں۔ بعض دفعہ والدین رشتہ طے کر دیتے ہیں، رشتہ طے کرنے کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے کالی کلوٹی لے آئے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، یہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کو جب ناپسند کرتا ہے، اب دیکھیے اللہ کریم نے پھر خاتون کی طرفداری کی، اللہ نے پھر خاتون کی طرفداری کی۔ رب فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں وہ ناپسندیدہ لگیں، تمہیں پسند نہ آئیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے وہ بندے تو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے جس چیز سے تو کراہت کرتا ہے تیرے رب نے اس کے اندر تیرے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ تو اس کو ناپسند کرتا ہے کہ کالی ہے، کلوٹی ہے، یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہے، گنوار ہے، تو اس کے لیے یہ اپنی ذہنیت بنا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، قریب ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ نے بنایا ہو، فیہ، اس کے اندر، خیراً کثیرا، تمہارے لیے بہتری کا بہت زیادہ سبب۔ تم اس کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے بطن سے اور اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولی بیٹے عطا کرنے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کریم نے اس کے ذریعے تمہیں کوئی خیر پہنچانی ہو، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں بھی عورت کی طرفداری کی، مرد کو سمجھایا کہ کسی خاتون کو محض اس کے رنگ کی وجہ سے ناپسند نہ کرو، اور اگر ناپسند تمہیں ہو جائے، ناپسندیدگی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، رب فرماتا ہے پھر بھی حکمتوں کا مالک میں ہوں، غیب کا مالک میں ہوں، تو ہو سکتا ہے میں نے تمہارے لیے اس کے اندر کوئی بہتری رکھی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدال، بدلنے کا، زوجم مکان زوجن، ایک عورت کے بدلے میں دوسری عورت، ایک عورت ہے پہلے سے، اب تم اس کو بدلنا چاہتے ہو، دوسری عورت اس پر لانا چاہتے ہو، زوجم مکان زوجن، زوج کی جگہ پہ دوسری زوجہ لانا چاہتے ہو، تو رب فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ان میں سے جو پہلی تھی نا اس کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہے۔ قنطار کہتے ہیں ڈھیروں مال کو، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، قنطار۔ تو رب فرماتا ہے ان میں سے جو پہلی تھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا تھا، مال کثیر دیا تھا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، رب نے پھر عورت کی طرفداری کی، اللہ نے پھر عورت کی طرفداری کی۔ رب فرماتا تم دوسری بیوی لے کر آنا چاہتے ہو، پہلی بیوی کو بڑے تحفے تحائف دیے تھے، پہلی بیوی کو ڈھیروں مال دیا تھا، اللہ فرماتا ہے دوسری لے کر آنا چاہتے ہو تو لے آؤ، لیکن جو پہلی کو دیا ہے نا، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا، جو پہلی کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ اللہ کریم عورت کی طرفداری فرما رہا ہے۔ گویا اسلام نے عورت کو ایسا ڈیفینڈ کیا ہے، لبرلز جتنا مرضی شور بچاتے رہیں، آزادی کے نام پہ یہ 8 مارچ کو جو ایک بیہودہ احتجاج کیا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی والی جو آنٹیاں کرتی ہیں، وہ جتنا مرضی شور بچاتی رہیں، لیکن جو اللہ نے اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے عورت کو جو دفاع عورت کا کیا ہے، جو عورت کو حق دیا ہے، وہ دنیا کی کوئی ریاست نہیں دے سکتی، دنیا کا دوسرا کوئی مذہب نہیں دے سکتا جو اللہ اور اس کے محبوب نے عورت کو حق دیا ہے۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، اب اللہ کریم نے پھر عورت کی طرفداری کی، پھر رب ذوالجلال نے عورت کی طرفداری کی، اللہ نے مرد کو سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم محض اس لیے اس پر بہتان عظیم لگاؤ گے، بہتان لگاؤ گے کہ تم اس کے مال میں سے کچھ مال لے سکو؟ فرمایا اس لیے الزام نہ لگانا،
بہتان نہ لگانا اپنی خاتون پہ، کیونکہ پیچھے بتایا گیا نا کہ تم تب لے سکتے ہو اس سے جب الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ کہ وہ علی الاعلان بدکاری کا اعتراف کر لے، بدکاری کا اعلان کر دے، تو پھر تم لے سکتے ہو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ محض اس لیے اپنی خاتون پر بہتان بازی کرتا ہے کہ اس کے مال میں سے اس کو مل جائے یا جو دیا تھا وہ واپس لے لے، اللہ فرماتا ہے اتأخذونہ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا تم مال لینے کے لیے یہ گھٹیا حرکت کرو گے؟ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس لیے اس پر بہتان باندھو گے کہ مال واپس لے لو؟ رب فرماتا ہے وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا کھلے گناہ کا ارتکاب کرو گے تم اگر تم نے ایسا کیا تو، اس پر محض اس لیے الزام لگایا تو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، رب فرماتا تم کیسے اس سے مال واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کہ تم نے افضا، یہ میاں اور بیوی جب دونوں کا حق زوجیت ایک دوسرے کا پورا کرتے اس کیفیت کو اس کو کہا گیا افضا۔ وقد افضا بعضکم الی بعض، اللہ فرماتا ہے وکیف تأخذونہ، تم کیسے اس سے مال واپس لے سکتے ہو؟ وقد افضا بعضکم الی بعض، جب کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ہم بستری کر چکے ہو، جب کہ تم دونوں ایک دوسرے کی لذت لے چکے ہو، تم دونوں میاں بیوی والا عمل کر چکے ہو، تو تم کیسے اس سے واپس لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ فرماتا ہے اور تم نے اپنی بیوی سے، تمہاری بیوی نے تم سے پکا وعدہ بھی لے لیا تھا، نکاح جو ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے وہ عہد تھا۔ رب فرماتا ہے جب کہ تم نے اس کے ساتھ میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ بھی کر لیا تھا، عہد و پیمان بھی ہو چکے تھے، اور تم اس کے ساتھ رات بھی بسر کر چکے تھے، تو اب تم کیسے اس سے مال واپس لے سکتے ہو؟ اب یہاں سمجھ لیجئے، حق مہر دیا ہے، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارے، کیسے؟ یہ کمرہ مثال کے طور پہ، آگے پردہ کر دیا، دونوں میاں بیوی اندر ہیں، چاہے وہ حق زوجیت ادا کریں یا نہ کریں، سمجھ آ گئی؟ کمرے میں دونوں چلے گئے، گھر والے سارے اس بات پر گواہ ہیں باقی کہ میاں بیوی اپنے کمرے میں رات انہوں نے گزاری ہے، انہوں نے رات بسر کی، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، شریعت کے اندر خلوت صحیحہ۔ اب انہوں نے اندر میاں بیوی والا عمل کیا یا نہیں کیا، حق زوجیت ادا کیا نہیں کیا، اس کی کوئی قید نہیں، لیکن خامند اپنی بیوی سے حق مہر صبح واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 2، خلوت صحیحہ ہو گئی، خامند صبح باہر نکلا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے ساتھ بتا دیا کہ میں نے عمل زوجیت نہیں کیا، لیکن پھر بھی عورت عدت پوری کرے گی 3 طہر، خلوت صحیحہ حاصل ہو چکی، کیونکہ مرد باہر نکل کے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مرد باہر نکل کے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو خلوت صحیحہ ہو گئی۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ وقد افضا بعضکم الی بعض، جب تم خلوت صحیحہ حاصل کر چکے ہو تو اپنی بیوی سے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اب اگلی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے وہ رشتے بتانا شروع کیے کہ جن رشتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ 4 پارے کا آخری رکوع بھی ہے آدھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ آیت نمبر جو 22 ہے، یہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلی آیات کے ساتھ ملا کر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں سے اب حرمت والے رشتے جو ہیں نا ان کی تعلیم کا بیان ہے کہ حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں، بندہ نکاح کس سے کر سکتا ہے، کس سے نہیں کر سکتا، والدین کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے وہ کون سے رشتے ہیں، باپ کی طرف سے وہ کون سے رشتے ہیں، یا بھتیجوں کی طرف سے، بھانجوں کی طرف سے وہ کون سے رشتے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ حرمت والے رشتے جو ہے ان کا بیان ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔